بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ بات کریں گے آج جو گزشتہ روز کو اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا۔ دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں اور ڈیولپمنٹ ہوئی تھیں، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پھر اس میں جو توشہ خانہ کیس ہے، نیب کا کیس ہے، اس کیس میں کیا ہوا، اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جو گواہ ہے اس نے کیا بیانات دیے، اور اس میں اس کا اثر اس توشہ خانہ نیب کیس پر کیا ہو سکتا ہے، اس سے متعلق بات کریں گے خصوصی طور پر۔ اور عمران خان صاحب نے کچھ اہم باتیں کی، اس سے متعلق بھی کریں گے آپ کو، اور ہوا کیا تھا عدالت میں۔ امپورٹنٹ چیزیں ہوئی تھی، وہ کل ٹائم نہیں تھا تو کل کیونکہ اعظم خان کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اس سے متعلق تفصیلی ویڈیو میں نے کی تھی، تو یہ چیز رہ گئی تھی، آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کل ہوا یہ تھا کہ ایک تو جیسے ہی جب عمران خان صاحب جو ہے وہاں پہ عدالت میں آئے تو فوری طور پر جو صحافی ہیں ان کے پاس آئے، اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ سردار لطیف کھوسہ کو میں نے اپنی لیگل ٹیم سے الگ نہیں کیا، یہ جو چل رہا ہے کہ الگ کر دیا یہ درست نہیں ہے۔ میں نے خود کہا ہے کہ آپ جائیں اپنے حلقے میں مہم چلائیں، الیکشن کمپین کریں، اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ دو نیب کے کیس ہیں، ایک 190 ملین پاؤنڈ کیس، ایک دوسرا توشہ خانہ نیب کیس، اور توشہ خانہ نیب کیس میں ابھی بھی وہ لیڈ کونسل ہیں، مطلب دوسرے کیس میں لیگل ٹیم تبدیل ہوئی ہے جس میں اسکندر ذوالقرنین سلیم، بیرسٹر علی ظفر اور محمد عثمان گل ہیں، لیکن اس میں وہی ہیں، اور وہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو شہباز کھوسہ ہیں انہوں نے ہی اس پہ جرح کی تھی، یہ جو گواہ ہے اس پر جو ہے وہ جرح کی تھی۔ اچھا، اس میں اب پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کل جب انعام اللہ جو گواہ ہیں توشہ خانہ نیب کیس میں، یہ بنی گالہ کے کیئر ٹیکر رہے ہیں ماضی میں، تو عمران خان صاحب کے گھر کے، تو جب وہ آئے وہاں پہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے، تو خان صاحب نے یہ کہا کہ قرآن پر یہ حلف اٹھائیں، یہ بھی قرآن پر حلف اٹھائیں گے، میں بھی قرآن پر حلف اٹھاؤں گا، پھر ان کا جو ہے بیان ریکارڈ کیا جائے، اس کے بغیر ان کا بیان ریکارڈ نہ کیا جائے۔ پھر عدالت نے کہا کہ جو ایک گواہ ہیں دبئی سے جنہوں نے اسسمنٹ کی تھی عمران بشیر، ان کی بیان ریکارڈ اور ان پہ جرح ہونی ہے، اور ان کا بیان تو آج ریکارڈ ہی نہیں ہونا، تو اٹ مین کہ اب جب بھی یہ آئیں گے نیکسٹ ڈیٹ پہ 23 جنوری کو، تو ان کا بیان قرآن پاک پہ جو ہے وہ حلف کے بعد ریکارڈ ہوگا۔ اور میں یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ خبر دیتا جاؤں کہ جس طرح سائفر کیس میں اعظم خان کا بیان قرآن پاک منگوایا گیا تھا، اس پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا گیا تھا، اسی طرح جو سابق جو سیکرٹری خارجہ ہیں سائفر کیس میں بڑے اہم گواہ ہیں سہیل محمود، اسی طرح اسد مجید جو سفیر تھے اس وقت، ان کے بیانات بھی جب ریکارڈ ہوں گے تو قرآن پہ ان کو حلف لیا جائے گا، مطلب قرآن منگوا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا جائے گا۔ عمومی طور پر قرآن منگوا نہیں جاتا بلکہ الفاظ پڑھتی عدالت اور وہی حلف تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ خان صاحب جو ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ جرح ہوتی رہی، تو وہ روسٹرم کے قریب ہی کھڑے رہے، مطلب اس کو خود اسیس کرتے رہے، دیکھتے رہے، آبزرو کرتے رہے۔ اور اس کے بعد کیا نام ہے، امجد پرویز نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے نام لیا سردار صاحب، مطلب یہ جو شہباز کھوسہ، سردار شہباز کھوسہ سردار لطیف کھوسہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب امجد پرویز جو وکیل ہیں نیب کے، انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب کسی پوائنٹ پہ کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اس پر عمران خان نے یہ لقمہ دیا، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ نواز شریف کے وکیل ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہا کہ جب بیان ریکارڈ ہو رہا تھا تو اس وقت جو اسسمنٹ کرنے والی جو کمپنی ہے وہاں کی دبئی کی، تو اس کے جو مالک ہیں انہوں نے کہا جی، سردار کھوسہ نے کہا کہ اس کے مالک کا لکھیں کہ ایک ملک دشمن ملک کے جو ہیں مالک ہیں ان کی کمپنی سے اس جو جیولری سیٹ ہے اس کی اسسمنٹ لگائی گئی۔ تو امجد پرویز نے کہا کہ یہ لکھیں کہ نہ امریکہ نہ یو اے ای اور کوئی ملک جو ہے ہمیں اسسمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہاں پھر عمران خان نے پھر کہا کہ یہ امجد پرویز کو تو ملزمان کا وکیل ہونا چاہیے۔ تو کھوسہ جو شہباز کھوسہ، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کل وہ میری جگہ کھڑے ہوں، تو خان صاحب بھی اس بات پر ہنسنے لگے۔ اس کے بعد
عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے ایک جلسے کی اجازت دے دیں 3 دن پہلے، تو پھر دیکھ لیجئے گا کہ ہوتا کیا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو جلسیاں کر رہی ہیں ان کا کیا اثر ہوگا۔ بہرحال یہ کل کی جو ہیئرنگ تھی اس میں 1.5 گھنٹہ تقریباً عمران خان جو ہے وہ روسٹرم کے قریب کھڑے رہے جب تک کہ جرہ جاری رہی، اور 2-3 دفعہ وہ جو میڈیا ڈائس تھا، جو میڈیا جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں ان کے پاس بھی آئے۔ تو یہ توشہ خانہ نیب کیس جو ہے 23 جنوری تک اس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور اس میں جو انعام اللہ ہیں اور صہیب عباسی، ان کے بیانات 23 جنوری کو قلم بند ہوں گے، اور جو جرہ ہے دبئی سے آئے گواہ جو تھے ان پر جرہ جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے توشہ خانہ نیب کیس میں۔ اچھا، اس میں جو جرہ ہوئی تھی وہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ جو گواہ ہے اس نے کہا کہ کونسل جنرل پاکستان کی جانب سے کمپنی کو تخمینہ لگانے کے لیے اپروچ کیا گیا، دبئی کی کمپنی نے گراف جیولری سیٹ اور بریسلٹ واچ کے تخمینہ کی ذمہ داری مجھے سونپی، مطلب عمران بشیر یہ کہہ رہا ہے، اور کمپنی نے مجھے ان چیزوں کی مارکیٹ ویلیو سرچ کرنے کا کہا۔ میں نے ڈائمنڈ ڈیلرز اور جیولری آؤٹ لیٹ سے ان پٹ لینے کے بعد تحائف کی قیمت کا تخمینہ لگایا۔ گراف جیولری سیٹ کا تخمینہ تقریباً 19 ملین امریکی ڈالر سے زائد کا لگا۔ تخمینے کی رپورٹ کونسل جنرل پاکستان کے دفتر جمع کرائی۔ گواہ کا بیان مکمل ہونے پر وکیل صفائی شہباز کوسہ نے جرہ مکمل کی۔ جو شہباز کوسہ نے کہا کہ جو گواہ ہے اس کے اب سوالات ہوتے ہیں جرہ میں، اس کے جواب ہوتے ہیں، تو میں ڈائریکٹلی پڑھتا جاتا ہوں کہ کہا اس نے کیا جرہ میں۔ محسن حبیب نے گراف جیولری سیٹ کو تخمینہ کے لیے تصاویر دیں مطلب تصاویر دیں کہ یہ جناب اس کو تخمینہ لگا لیں، کمال ہی ہو گیا۔ ویسے آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ میں کمپنی میں بطور پارٹ ٹائم سیلز مین کا کام کرتا ہوں۔ گراف جیولری سیٹ اور بریسلٹ واچ تخمینہ کے لیے فزیکلی مجھے نہیں دی گئی۔ جیولری کے تخمینہ کے لیے مجھے کوئی ادائیگی نہیں کی گئی۔ مجھے کمپنی کی جانب سے ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ کمپنی نے جیولری سیٹ کے تخمینہ کے لیے کتنے پیسے لیے مجھے معلوم نہیں۔ کونسلیٹ نے کمپنی کو کیا ادائیگی کی مجھے معلوم نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کمپنی کو ادائیگی ڈالر میں ہوئی، درہم میں ہوئی یا پاکستانی کرنسی میں ہوئی۔ کونسلیٹ کی جانب سے تحائف کے تخمینے کے لیے تحریری درخواست کا علم نہیں کہ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان جو دبئی میں ہے کہ اس نے جو کمپنی ہے ان کو ایک تحریری طور پر ریکویسٹ کی ہو کہ ہمیں لیگلی، کیونکہ ہم نے کسی کورٹ آف لا کے سامنے یہ پیش کرنا ہے، تو یہ تخمینہ لگانے کی درخواست کوئی کہتا ہے کوئی مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں میرے پاس کمپنی کا کوئی اتھارٹی لیٹر بھی نہیں اور نہ ہی تفتیشی افسر کو پیش کیا۔ یہ درست ہے کہ عدالت کے سامنے پیش ہونے سے متعلق میری پاس کمپنی کا کوئی اتھارٹی لیٹر نہیں، میں نے ہی تحائف کا تخمینہ رپورٹ تیار کر کے کونسل دفتر میں جمع کرائی۔ مطلب نہ درخواست کا پتہ ہے نہ اتھارٹی لیٹر ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈائمنڈ ایکسپرٹس جیولری جو کہ ہیں اور مارکیٹ ریسرچ کر کے تخمینہ رپورٹ تیار کی۔ جیولری آئٹم کی جو اسپیسیفیکیشن تھی اس کی کہتے ہیں کہ لسٹ تفتیشی افسر کو فراہم نہیں کی، کہ آئٹم کی اسپیسیفیکیشن کیا تھی، لسٹ ہی فراہم نہیں کی۔ اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کو نیب کی جانب سے بنی بنائی رپورٹ ملی جو آپ نے کونسل جنرل کو فراہم کی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ گواہ نے یہ بھی کہا کہ یہ درست ہے کہ تحائف کے تخمینہ کے حوالے سے مارکیٹ ریسرچ دستاویزات تفتیشی کے سامنے پیش نہیں کی۔ پھر سوال ہوا کیا مارکیٹ ریسرچ دستاویزات تفتیشی کے سامنے اس لیے نہیں رکھی کہ یہ ریسرچ کی ہی نہیں گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، کی گئی ہے۔ اس کے بعد گواہ نے یہ بھی کہا یہ درست ہے کہ ڈائمنڈ ایکسپرٹ کی ان پٹ دستاویزات میں تفتیشی افسر کو فراہم نہیں کی گئی۔ ڈائمنڈ کے ماپنے کا یونٹ جو ہے وہ کیرٹ ہوتا ہے لیکن رپورٹ میں گرام لکھا گیا۔ وکیل نے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ کلیریکل غلطی ہے، یہ بہرحال بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ اس کے بعد یہ سوال ہوا ڈائمنڈ کا نہ رنگ نہ کلیرٹی لکھی گئی تو کیسے اس کی مالیت کا تخمینہ لگایا؟ کیا آپ تصویر دیکھ کر ہیرے کی قیمت کا تخمینہ لگا سکتے ہیں؟ یہ کہا۔ انہوں نے کہا تصویر سے نہیں، ہیرے کی اسپیسیفیکیشن سے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں اس کے مالک کا نام نہیں جانتا۔ HR مینیجر کا نام عبداللہ ہے، یہ جانتا ہوں۔ دبئی میں کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں موجود ہیں مگر تحائف کی قیمت کا تخمینہ ایک انڈین کمپنی سے لگوایا گیا۔ یہ وکیل صفائی نے کہا، جو وکیل تھے عمران خان کے۔ انہوں نے کہا جی
تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جانب سے انکار کے بعد انڈین کمپنی سے تخمینہ لگایا گیا، عمران خان کے وکیل نے کہا، اور پھر ان پر جو ہے وہ جرا مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد عمران خان نے جو بنی گالا کے جو تھے گواہ، ان کے حوالے سے انعام شاہ سیکیورٹی کے جو چیف تھے، ان کی گواہی سے پہلے یہ کہا کہ ان سے حلف لیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ میں بھی حلف دوں گا کہ جھوٹ بولنے پر مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب ہو، یہ عمران خان نے کہا، اور یہ بھی قرآن پر ہاتھ رکھے میں بھی رکھوں گا۔ اور پھر عدالت نے منگل 23 جنوری تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اب اس کیس کی سماعت 23 جنوری کو ہوگی۔ یہ تھی کل کی جو پروسیڈنگز تھیں اور جو حالات تھے، واقعات تھے، اس سے متعلق آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس پہ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔